فرۃ اللہ بابر صاحب، جناب افراد صاحب خٹک صاحب، دانش افریدی صاحب، شعیب یوسف زئی صاحب، قادر خان شیرانی سے، قمر یوسف زئی صاحب، آج تو میں اس ارادے سے نہیں آیا تھا، میں تو سننے کے ارادے سے آیا تھا۔ یہاں پر خٹک صاحب بھی بیٹھے ہوئے، بابر صاحب بھی بیٹھے ہوئے، لیکن آپ نے بلایا، میرے لیے بڑی احساس کی بات ہے۔ لطیف لالا کے ساتھ میرا فکری سفر یہ 1978 سے، یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان میں سور انقلاب ہوئے اور اس کے اثرات ہمارے ہاں بھی، ہم بھی خواب تھے، ہمارے بھی خواب تھے، اور یہ خواب ہمیں کس نے دیے، یہ احساس اور یہ شعور کس نے پیدا کیا؟ وہ لطیف لالا کی شخصیت تھی۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے افراد صاحب خٹک صاحب کی شخصیت تھی۔ میرے دوسرے استاد شاہین پرنٹنگ پریس، جو ہماری سیاست اور ادب کا ایک مرکز تھا، سرحد کے سانجر کا، وہ جہاں پر مختار باچا نے مجھے میکسم گورکی کی ماں کتاب دی، اور آج میں پھر دوبارہ میکسم گورکی کی وہ کتاب پڑھ رہا ہوں۔ وہ اس وقت اردو میں پڑھی تھی، ابھی اس کو انگریزی تھی۔ وہ کیوں کہ آج میرے بھائی نے بلوچستان کے ان حالات کا ذکر کیا، خیبر پختونخوا کی، پوری پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں، جو جنگی تھیٹر بنا ہوا ہے، آپ اس کو ڈالروں کی جنگ کہا۔ آخر وہ کیا محرکات ہیں، وہ گریونسز کیا ہیں، اس پہ نظر دوڑانی چاہیے۔ آخر بلوچستان میں وہ کیا گریونسز ہیں، اور لوگ وہ جو ایک ابھی سوسائڈ حملہ ہوا جس میں خاتون وکیل تھی، وہ کیوں چے گویرا اور کیوں میکسم گورکی پڑھ رہی تھی، وہ کیوں وہ چینی اس کی کتاب جو ہے آرٹ آف وار، وہ کیا وجوہات ہے، وہ کیوں لوگ گلخان نصیر سے انسپائر ہوتے ہیں؟ اس دور میں ہم بھی، اور آج بھی میں کہتا ہوں، وہی شخصیات، نظریات، آج یہ دو نام جو یہاں پر ہیں، اکرم شاہ لالا اور لطیف لالا، جسمانی لحاظ سے ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا فانی ہے، اربوں لوگ آ گئے اور چلے گئے، لیکن زندہ وہی ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو نظریات دیے، فکر دیے، اور یہی نظریات اور یہی فکر ہمیشہ آپ کو زندہ ہے۔ آج لطیف لالا نہیں ہے، لیکن ان کے نظریات، ان وہ فکر، ان کی وہ سیاست ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور جب تک یہاں پر سیاسی حقوق کی، معاشی حقوق کی، سماجی حقوق کی، آئین کی، حکمرانی کی، جمہوری قدروں کی بات ہوگی، تو لطیف لالا کا نام ابھر کر سامنے آئے گا۔ په نامه باندې چې ډېر بخښونکی دی او مهربان دی،
ما پختو کې تاسو سره خبرې کول غوښتل خو د لطیف لالا او د اکرم شالا دا خبرې چې دي دا زما خیال دی چې نور هم باندې کول پکار دي. ما ته داسې ښکاري چې بعضې خلک داسې دلته شته دی چې هغوی اردو کې به زیات خوښوي. نو زه به په اردو کې اوس خبرې وکړم. سب سے پہلے تو میں NDM کے جو قائدین ہیں اور جو ورکرز ہیں جنہوں نے آج لطیف لالا اکرم شاہ لالا کی یاد میں اس تقریب کا اہتمام کیا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو تقاریب ہوتی ہیں اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آپ مرحومین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کا جو پیغام ہے وہ بھی نوجوانوں تک اور خود اپنے علاقے سے دور آگے لوگوں تک پہنچایا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ آج لطیف لالا اور اکرم شاہ لالا کی موت کا ہم ماتم نہیں کر رہے، ہم ان کی زندگی کا جشن منا رہے ہیں. اور یہ جو موقع ہے یہ ان کی زندگی کا جشن منانے کا ہے. 3-4 روز پہلے ان کے فرزند دانش آفریدی نے پشاور میں بھی لطیف لالا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایسی تقریب کا اہتمام کیا تھا. Unfortunately, I could not make it. I want to be excused. کراچی میں بھی ہوا ہے، میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی. بلوچستان میں بھی ہوا ہے، تو میں ویلکم کرتا ہوں ایسی تمام تقاریب. یہ جو اکرم شاہ لالا ہے اور لطیف آفریدی ہے تو کے درمیان 2 چیزیں مشترک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنے لوگوں کو سوچنے کا طریقہ سے سوچ دی. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سوچنا سکھائیں. کوئی معاشرہ اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک اس میں سوچ نہ ہو. وہ معاشرہ جس میں سوچ ختم ہو جائے وہ مادی طور پر تو زندہ رہتا ہے لیکن اخلاقی طور پر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. یہ لینگویج اور سوچ یہ ایسی چیز ہے کہ جو معاشرے کو زندہ رکھتی ہے. تو ان دونوں نے اپنے لوگوں کو، ایک نے شمالی پختونخوا میں، اکرم شاہ لالا نے جنوبی پختونخوا میں اپنے لوگوں کو سوچنا سکھایا. اور دوسرا یہ تھا کہ جس طرح ابھی اختر علی شاہ صاحب نے کہا کہ اٹ واز ناٹ میئرلی ایکیڈیمک سوچ. انہوں نے اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے. یہ بڑی ریئر کمبینیشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے سوچ اور اپنے خیالات جو آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں آپ ان کو عملی جدوجہد کے ذریعے بھی ثابت کر دیں کہ ہاں یہ ڈویبل ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں. تو یہ ان دونوں میں بڑی مشترک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں. اکرم شاہ